السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریض اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے ناول تو عشق تو جنون کی قسط نمبر 9۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میڈم باہر کوئی آیا ہے بی بی جی سے ملنے کے لیے۔ باہر ملازم دروازہ کھٹکھٹاتا ہوا پریا کو بتا رہا تھا۔ پریا دروازہ کھولتے ہوئے باہر آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اس نے سب کو کیا جواب دینا تھا وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ مہمانوں کو ہینڈل کرنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ وہ ملازم کے ساتھ نیچے آئی تو نیچے ہال میں ایک آدمی اور اس کے ساتھ ایک عورت بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے رکھ رکھاؤ سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ ہائی اسٹیٹس کے لوگ ہیں۔ خوبصورت مہنگی ترین ساری جسم پر صرف نمائش کے لیے پہنی گئی تھی، ورنہ اس کا مقصد ان کا جسم ڈھانپنا ہرگز نہیں تھا۔ اسٹائلش جوتے اور ہاتھوں میں مہنگا ترین موبائل، جو کہ شاید نمائش کے لیے ہی سامنے رکھا گیا تھا، ورنہ پرس تو کافی بڑا تھا، اس میں آسانی سے موبائل آ سکتا تھا۔ السلام علیکم سر، میم، کیسے ہیں آپ؟ میں سمجھ سکتی ہوں آپ یہاں میڈم سے ملنے آئے ہوں گے، لیکن میڈم اس وقت آرام کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے ان کے آرام میں خلل پیدا کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ انداز میں بات کرتے ہوئے ملازم کو ہدایات دینے لگی۔ نہیں بیٹا، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مہمان ملازم کو چائے وغیرہ کا کہتے دیکھ کر جہانگیر صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں تو بس امی جی سے ملنے آیا تھا، لیکن اگر وہ سو رہی ہیں تو کوئی بات نہیں۔ پہلے بھی 2 بار آیا تھا لیکن میری ملاقات نہیں ہو پائی۔ خیر کوئی بات نہیں، میں دوبارہ آ جاؤں گا۔ امی کو میرا سلام کہہ دینا۔ وہ مسز جہانگیر کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ انہیں یہ پیاری سی لڑکی پسند آئی تھی۔ اس گھر میں پہلی بار کسی نے اتنی عزت سے ان سے بات کی تھی۔ میڈم، آپ میڈم کے بیٹے ہیں؟ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ جہانگیر صاحب نے ہاں میں سر ہلایا۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ میڈم جاگ رہی ہیں اندر، آپ اندر آ جائیں۔ آئی ایم سوری، مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ آپ ان کے بیٹے ہیں۔ دراصل جو بھی آتا ہے تو سر کا آرڈر ہے کہ ہم نے انہیں یہی کہنا ہے کہ میڈم ریسٹ کر رہی ہیں، اسی لیے آپ کو بھی بول دیا، لیکن میڈم جاگ رہی ہیں اور اندر ہیں، آپ جائیں ان سے ملیں۔ میں آپ کے لیے چائے کا آرڈر دے کے آتی ہوں۔ وہ انہیں کمرے میں جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ یقیناً سر نے ان کے لیے منع نہیں کیا ہوگا۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے مل کر یقیناً خوشی محسوس کرے گی۔ آج تو وہ انہیں بھی واپس بھیجنے والی تھی۔ اسے اچھی خاصی شرمندگی ہو رہی تھی۔ بنا جانے پہچانے وہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ چلے جانے کے لیے؟ اگر بعد میں یہ سب کچھ میڈم کو پتہ چل جاتا تو انہیں کتنا برا لگتا۔ ان کا بیٹا ان سے ملنے کے لیے آیا اور وہ انہیں باہر سے ہی واپس بھیج چکی تھی اور انہیں اندر بھیج کر خود کچن کی طرف آ گئی تھی۔ سر نے منع کر رکھا تھا کسی کو بھی بی بی جی سے ملنے نہیں دینا، اور آپ نے انہیں بھیج دیا۔ صاحب بہت غصہ ہوں گے، ایک ملازم نے اسے بتانے کی کوشش کی۔ ارے کیوں غصہ ہوں گے، وہ کوئی غیر نہیں بلکہ ان کے بیٹے ہیں۔ شکر ہے مجھے وقت پر پتہ چل گیا، ورنہ تم لوگوں نے تو مجھے بتانا ہی نہیں تھا۔ وہ چائے بناتی ہوئی ذرا سختی سے بولی، کیونکہ اتنی دیر سے یہ لوگ اندر آئے ہوئے تھے اور ان لوگوں نے ابھی تک مہمان نوازی کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا۔ میڈم آپ سر کو نہیں جانتی، آپ نے جو کیا وہ بالکل صحیح نہیں تھا۔ سر بہت زیادہ غصہ ہوں گے، اس کا انداز ڈرانے والا تھا، تو غصہ مجھ پر ہوں گے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ اپنا کام کریں۔ باہر مہمان آئے ہوئے ہیں اور آپ لوگ یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی غلط بات ہے۔ جلدی سے یہ سب اندر لے کر جائیں۔ وہ ملازم کو کہتی اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ انہیں چائے وغیرہ دینے کے بعد واپس کمرے میں نہیں گئی تھی۔ یہ ان لوگوں کا پرسنل ٹائم تھا، اس کا بھلا وہاں کیا کام۔ وہ لوگ تقریباً 1 گھنٹے تک رکے تھے۔ اس دوران کیا باتیں ہوئی اسے بالکل اندازہ نہیں تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد دادی کافی پریشان تھی۔ اسے لگا جیسے ان لوگوں کو اندر بھیج کر اس نے کوئی غلطی کر دی ہو۔ جو بھی تھا دادی کافی زیادہ ٹینشن لے رہی تھی۔ اس نے 2-3 بار دادی سے پوچھا سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ دادی نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں لیکن یہ ضرور کہا کہ دانش کو مت بتانا کہ جہانگیر آیا تھا۔ وہ وجہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن اس نے پوچھی نہیں۔ وجہ جو بھی تھی، لیکن اس کی میڈم کا آرڈر تھا کہ یہ بات آگے نہیں جانی چاہیے، تو مطلب نہیں جانی چاہیے۔ دادی نے خود ہی سارے ملازموں کو بلا کر بھی منع کر دیا تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ دانش کو کوئی نہیں بتائے گا کہ جہانگیر اور مسز جہانگیر یہاں آئے تھے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ دانش بہت زیادہ غصہ ہوتا تھا، لیکن کیوں ہوتا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ یہ تو وہ جان گئی تھی کہ جہانگیر دانش کا باپ ہے، لیکن بھلا اپنے ہی باپ کو وہ اپنی دادی سے ملنے کیوں نہیں
منع کیوں کرتا تھا؟ اس کا دل تو بہت چاہا کہ دادی سے پوچھے۔ دامش اس کے لیے مسٹری بنتا جا رہا تھا۔ اس کی شخصیت بہت پرسرار تھی، خود میں قید رہنے والا خاموش انسان اسے بہت عجیب لگنے لگا تھا۔ وہ اس کی سمجھ سے باہر تھا، اپنی دادی کو بے حد چاہتا تھا۔ یہ بات تو وہ اس کے انداز سے نوٹ کر چکی تھی، لیکن ملازموں کے ساتھ اس کا رویہ بہت لیا دیا تھا۔ کہنے کو یہ لوگ 24 گھنٹے اپنے سر کے پاس رہتے تھے، ان کے لیے کام کرتے تھے، ان کی چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی ضرورت کو پورا کرتے تھے، لیکن دامش کا رویہ ان کے ساتھ بے حد ناقابل قبول تھا۔ چھوٹی سی غلطی پر وہ انہیں اچھا خاصا سنا دیتا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ سامنے کھڑا شخص جوان ہے یا بزرگ۔ اسے اپنا غصہ نکالنا ہوتا تھا، وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ وہ کتنی بدتمیزی کرتا ہے۔ وہ اس کے سامنے بہت کم جاتی تھی اور اسے مخاطب تو ہرگز نہیں کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی طبیعت کو اچھی طرح سے سمجھنے لگی تھی۔ وہ اپنی ذات میں جینے والا ایک بہت ہی مغرور انسان تھا۔ وہ بے شک اپنے دل و دماغ کو اس بات میں مطمئن کر چکی تھی کہ دامش کا ہونا یا نہ ہونا اس کے لیے ایک برابر ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے رویے کی وجہ جاننے کا اسے تجسس تھا۔ وہ ایسا کیوں تھا اسے سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن وہ اپنی ہی ذات میں گم تھی، اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ جب باہر گاڑی آ رکی اور کچھ ہی دیر میں کسی کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ چلا کر آوازیں دے رہا تھا، سب مہمانوں کو کہہ رہا تھا کہ اس نرس کو بلاؤ۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے کیوں بلا رہا ہے۔ دادی سو رہی تھی، ان کی نیند کی فکر کرتے ہوئے وہ فوراً ہی اٹھ کر باہر نکل آئی تھی۔ اس کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ شکر تھا کہ اس کا چلانا تو بند ہوا۔ اس نے انگلی کے اشارے سے اسے نیچے بلایا تو وہ بھی بنا آگے پیچھے دیکھتی تیزی سے سیڑھیاں اترتے اس کے پاس چلی آئی۔ وہ کسی قسم کا کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی اور وہ اس طرح کیوں کر رہا تھا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کا انداز اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ سب ٹھیک ہے سر؟ وہ اس کے سامنے آ کر پوچھنے لگی۔ کس کے کہنے پر تم نے جہانگیر شاہ کو میری دادی سے ملنے دیا؟ اس کا سوال بہت عجیب تھا۔ کیا مطلب؟ کیا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ سچ میں اس کا انداز سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں نے پوچھا کس کی اجازت سے تم نے میری دادی کو جہانگیر شاہ سے ملنے دیا؟ اس بار وہ دہارا تھا۔ کس کی اجازت سے کیا مطلب ہے؟ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ جہانگیر شاہ ان کے بیٹے ہیں اور انہیں اپنی ماں سے ملنے کا پورا حق ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں روکنے والے؟ اس کے انداز پر پریا غصے سے پوچھنے لگی۔ اپنی بکواس بند کرو لڑکی، اور جتنا میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ کیا تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جہانگیر شاہ ان سے مل سکتا ہے؟ جواب دو مجھے۔ کیا تم نے مجھ سے پوچھا تھا؟ کیا مجھ سے اجازت مانگی تھی؟ وہ بے حد غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہوئے پریا نے فوراً نامے سر ہلایا۔ گھر کے سارے ملازم اسی کو دیکھ رہے تھے اور سبھی اس کی خیریت کی دعا مانگ رہے تھے۔ یہ اس گھر میں آئی پہلی لڑکی تھی، ورنہ دادی کے علاوہ عورت کا وجود اس گھر میں کبھی نہیں آیا تھا۔ مصطفیٰ لوگ تقریباً 5-6 سال سے یہاں کام کر رہے تھے اور عورتوں کی دامش سے نفرت سے بھی واقف تھے۔ ان کے لیے ملازم رکھنا بھی حیرت انگیز تھا، اور اب وہ جب پریا نے اتنی بڑی غلطی کر دی تھی تب اس کی سزا شاید وہی ہونی تھی، تو پھر کیوں اس نے کسی کو بھی دادی جان کے کمرے میں بھیج دیا؟ جواب دو مجھے۔ وہ بے حد غصے سے پوچھ رہا تھا، لیکن اس کے چلانے پر دادی جاگ چکی تھی، اسی لیے اونچی آواز پر رضوان کو پکارنے لگی۔ ان کی آواز پر دامش نے غصے سے اسے دیکھا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا۔ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر پریا بھی تیزی سے دادی کے کمرے میں آ گئی تھی۔ کیا ہوا دامش؟ کیوں چلا رہے ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بے حد پریشانی سے دامش کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر سوال کرنے لگی۔ جی سب کچھ ٹھیک ہے، میں بس آپ کی ملازمہ سے پوچھ رہا تھا کہ اس نے بنا جانے جہانگیر شاہ کو کیوں آپ کے کمرے میں جانے کی اجازت دی؟ اسے کس نے یہ بات بتائی ہے؟ یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کے غصے سے صاف لگ رہا تھا کہ جہانگیر شاہ کی آمد سے وہ اچھے سے واقف ہے۔ میری اجازت سے پریا مجھ سے پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ کیا میں اسے مل سکتی ہوں، تو میں نے اجازت دے دی۔ میں نے جہانگیر کو خود اپنے کمرے میں بلایا تھا، پریا تو مجھ سے اجازت لینے آئی تھی۔ اس کو غصے میں دیکھ کر دادی نے پریا کی سائڈ لی۔ اپنے پوتے کا غصہ وہ سمجھ سکتی تھی، اسی لیے پریا کے لیے انہیں جھوٹ بولنے میں بھی پریشانی نہ ہوئی۔ اور آپ ان سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ جن کی وجہ سے وہ ان سے سوال کرنے لگا۔ کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، میں نے جنم دیا ہے اسے، میرا دل کیا اس سے ملنے کا؟ کیا میں اپنے بیٹے سے نہیں مل سکتی؟ وہ سوالیہ انداز سے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر دامش خاموش ہو گیا۔ پھر تھوڑے وقفے کے بعد بولا، جی مل سکتی ہیں، جب چاہیں مل سکتی ہیں، لیکن اگر اس شخص کی وجہ سے میری دادی کو کسی بھی قسم کا نقصان اٹھانا پڑا تو میں اسے بخشوں گا نہیں۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ یہی کہانا اس نے کہ مرنے سے پہلے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ اپنی پوتی کے نام کر کے جائیں، تاکہ یہ لوگ اسے اپنے خاندان کی جائز اولاد سمجھنے لگیں۔ اس نے جیسے اس کا راز کھول دیا تھا۔
ویسے آپ کے بیٹے کو شرم تو نہیں آئی ہوگی نا اپنی ماں کی موت کے بات کرتے ہوئے؟ میں اس شخص سے نفرت کیوں کرتا ہوں آپ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں دادی، اور وہ آدمی آئندہ یہاں نہیں آنا چاہیے۔ اگر وہ یہاں آیا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ میں آپ کی لائف پر کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے سکتا۔ بہتر ہوگا کہ یہاں آپ سے ملنے کے لیے تب تک کوئی بھی نہ آئے جب تک آپ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی، اور یہ بات اپنی ملازمہ کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیں۔ میں آپ کی طبیعت پر کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لوں گا، یاد رکھیے گا۔ وہ بے حد غصے سے کہتا تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ دادی اس کی ناراضگی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی، جبکہ پریا خاموشی سے ماحول کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی پریا کی سانس میں سانس آئی۔ تھینک یو دادی، آج تو آپ نے مجھے بچا لیا، ورنہ آپ کا پوتا تو مجھے جان سے مار ڈالتا۔ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے انہیں کمرے میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا، میں انہیں نہیں جانتی تھی۔ اگر وہ آپ کے بیٹے تھے تو مجھے انہیں باہر روکنا بھی بہت عجیب لگا، بس اسی لیے میں نے انہیں کمرے میں بھیج دیا، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا ہنگامہ ہو جائے گا۔ وہ شرمندگی سے بولی، کچھ نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو۔ وہ اسے بے فکر کرتے ہوئے مسکرائی تو پریا نے بھی مسکرانے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ اس وقت کافی وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اسے یہاں کام کرتے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ یہاں کام کرتے ہوئے اسے بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ وقت اتنی جلدی گزر جائے گا، اور یہاں ایک پرسکون اور آسان جاب کر رہی تھی دادی کے ساتھ۔ اس کا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ دادی نے اسے یہاں کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ بالکل اسے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھتی تھی۔ اسے دادی کے ساتھ 1 مہینہ گزر گیا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے دادی کو جانتے ہو کتنے سال گزر گئے ہوں۔ دادی کی نظر میں اس کی اہمیت دیکھتے ہوئے ہی گھر کے سارے ملازم اسے بے حد عزت دیتے تھے۔ گھر میں اس کا ایک خاص مقام بن چکا تھا، سب لوگ اسے بہت عزت سے پیش آتے تھے۔ گھر میں کسی بھی ملازم کو اگر دادی سے کوئی کام ہوتا تو سب پہلے اس کے پاس آتا، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کا کام آسان ہو جاتا تھا۔ اگر کسی کو چھٹی چاہیے ہوتی یا جلدی جانا ہوتا تو دادی سے اجازت مانگ دیتی تھی۔ نوکر اسے باجی، آپی کہہ کر پکارتے تھے، اور جو عمر میں بڑے تھے وہ ان میں سے کچھ بیٹا، گڑیا کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ اس گھر میں کسی نے کبھی کسی ملازمہ کو نہیں دیکھا تھا۔ یہاں پر آج تک صرف اور صرف مرد حضرات ہی کام کرتے تھے۔ ملازمہ پہلی دفعہ آئی تھی، اور اوپر سے وہ دادی کی خاص ملازمہ تھی، بلکہ گھر میں کسی بھی کام کی ذمہ داری اس پر تھی۔ اسے صرف دادی سے جڑے ہوئے کام کرنے تھے، جو کہ اس کے لیے نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہاں کام کرنے کے دوران وہ بے حد خوش تھی۔ آج اسے پہلی تنخواہ ملنے والی تھی، جسے سوچ کر وہ کافی زیادہ ریلیکس تھی، کیونکہ کچھ دن پہلے گھر کے مالک نے آ کر ان سے پیسے مانگے تھے۔ اسی لیے اس نے یہی کہا تھا کہ کچھ ہی دن میں سے تنخواہ ملنے والی ہے۔ انشاءاللہ وہ پچھلے 3 ماہ کا کرایہ بھی اس بار ضرور دے دے گی، اور وہ دن آ گیا تھا۔ آج مہینے کی پہلی تاریخ تھی، یہی وجہ تھی کہ آج وہ وقت سے پہلے تیار ہو کر رضوان کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ آج مکان مالک نے بھی ان کے گھر آنا ہے، اور وہ یہی چاہتی تھی کہ آج سے تنخواہ ملے تو وہ سارا قرض واپس کر دے۔ بابا کی پورے مہینے کی دوائی وہ ایک ساتھ لے آئے تاکہ پورے مہینے کی پریشانی ختم ہو جائے۔ حالات اس کی مرضی کے مطابق ہوتے جا رہے تھے، جسے لے کر وہ بے حد خوش تھی۔ اتنے آسان کام کے بدلے اسے اتنے پیسے مل رہے تھے، لیکن آگے تھوڑی سی پریشانی شروع ہونے والی تھی، کیونکہ کچھ ہی دن میں اس کی یونیورسٹی ایک بار پھر سے سٹارٹ ہونے والی تھی۔ لیکن دادی نے اس سے کہا تھا کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وقت یہ اپنی یونیورسٹی بھی جا سکتی ہے۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرے، لیکن ان کے اس منصوبے کے بعد دانش کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے تھی، ورنہ پھر سے کوئی نہ کوئی ہنگامہ کر دیتا۔ جبکہ دادی اس کی پڑھائی کے معاملے میں اسے بہت سپورٹ دے رہی تھی، بلکہ جب اس نے دادی کو بتایا کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے تو دادی نے بہت خوشی سے کہا کہ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ان کا علاج کرے گی، جس پر وہ صرف مسکرا دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ ڈاکٹری کی پڑھائی میں خرچہ بے حساب تھا، اور اتنا سب کچھ وہ افورڈ نہیں کر سکتی، لیکن ایک چھوٹی سی امید تھی کہ جس طرح اس نے کالج میں ٹاپ کر کے اتنی مہنگی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا ہے، اسی طرح وہ یونیورسٹی بھی ٹاپ کر کے کسی نہ کسی اسکالرشپ پر اپنی میڈیکل کمپلیٹ کر لے گی، جس کے لیے وہ بہت زیادہ محنت بھی کر رہی تھی۔ پری بیٹا رضوان آ گیا ہے۔ پریا اپنی سوچوں میں گم تھی کہ بابا کی آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی سے چادر لے کر باہر نکلی۔ رضوان بھی باہر گیٹ پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر اسے سلام کیا، اور اس کے ساتھ بابا کو بہت ساری ہدایات دے کر حویلی جانے کے لیے نکلی۔
کہاں مرے ہوئے تھے تم صبح سے؟ میں آواز دے رہا ہوں۔ رضوان کو اندر داخل ہوتے دیکھ وہ پریا کو سرے سے نظر انداز کرتا اس سے بولا تھا۔ آج تقریباً 2 ہفتے کے بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آنے سے پہلے ہی اپنے کام کے لیے نکل جاتا تھا، لیکن شاید آج وہ جلدی آ گئی تھی یا وہ لیٹ تھا، مگر اسے دیکھ کر پریا کو کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ وہ سلام کرتی دادی کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ ہمیشہ کی طرح اس کے سلام کا جواب دینا اس نے ضروری نہ سمجھا تھا۔ صاحب پریا کو لینے گیا تھا، آج وہ جلدی آنے والی تھی، دادی جی نے جلدی آنے کے لیے کہا تھا، اسی لیے میں پہلے ان کو لینے چلا گیا۔ وہ مؤدبانہ انداز میں بولا۔ وہ کیا کوکاف پر رہتی ہے کہ تم 2 گھنٹے کے بعد واپس لینے آئے ہو؟ اتنے لاپرواہ انسان ہو تم، یہاں میرا نقصان ہوا جا رہا ہے اور تمہیں کوئی ہوش نہیں۔ فائل دی تھی کل صبح میں نے تمہیں، جا کر وہ فائل لے کر آؤ ابھی کے ابھی۔ وہ بے حد غصے سے بولا، جی سر، فائل تو میں نے پریا کو دی تھی سنبھالنے کے لیے، میں ابھی اس سے لے کر آتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، پریا اچار ڈالے گی اس کا؟ جو چیز ہوتی ہے اسے پکڑا دیتے ہو سنبھالنے کے لیے۔ وہ کیا تم سب کی ملازمہ ہے اس گھر میں؟ دادی کے لیے رکھا ہے میں نے، تم سب کے چونچلے اٹھانے کے لیے نہیں۔ آج کے بعد تم لوگ کوئی بھی کام اسے نہیں کرو گے۔ وہ اس گھر میں دادی کے لیے رہتی ہے، کبھی مہمان آتے ہیں تو وہ کچن میں چائے بنا رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو تم لوگوں سے گھر سب کی صفائی کروا رہے ہوتے ہو۔ سمجھ کے رکھا ہے تم لوگوں نے اس کو؟ وہ بے حد غصے سے بول رہا تھا، جبکہ پریا کچھ فاصلے پر کھڑی بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ 15 دنوں سے ایک دوسرے سے مل بھی نہیں رہے تھے، تو اسے یہ سب کچھ کیسے پتا تھا؟ پریا نے فائل لا کر اس کے سامنے میز پر رکھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور فائل اٹھا کر فوراً ہی گھر سے باہر نکل گیا۔ خدا حافظ کہنا یا سلام کا جواب دینا تو شاید اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے نکلتے ہی پریا بھی رضوان کو دیکھنے لگی، شاید اس کا سوال بھی وہ سمجھ گیا تھا۔ سر کے آفس میں CCTV کیمرے لگے ہیں، اس لیے ان کی نظروں کا سوال سمجھتے ہوئے جو وہ جواب دینے لگا، جیسے سن کر اسے شوق لگا تھا۔ مطلب کہ وہ گھر میں کیا کرتی ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہے؟ پھر تو یقیناً اسے یہ بھی پتہ ہوگا کہ وہ اس کے بارے میں کیا کیا نادر خیالات رکھتی ہے۔ اچھا، مطلب کہ وہ سب کچھ دیکھتے ہیں، پھر تو سب کچھ سنتے بھی ہوں گے؟ اس نے بہت ہمت کر کے سوال کیا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی رضوان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہائے اللہ، میں مر گئی! مطلب کہ انہیں سب کچھ پتہ ہوگا؟ یہ CCTV کیمرہ ان کا گنگا نہیں ہوتا؟ اس نے ٹینشن میں بے حد سیریس انداز میں پوچھا تھا۔ نہیں بہنا، یہ گنگا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہاں لیکن سر گنگا کر ضرور دیتے ہیں، وہ آفس میں اتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ CCTV کیمرے میں ہونے والی باتوں پر غور کر سکیں۔ ہاں لیکن دیکھتے ضرور ہیں، مطلب کہ ان کے گھر کے پورے گھر پر نظر ہوتی ہے۔ وہ اسے مطمئن کرتے ہوئے بولا تو پریا نے ایک لمبا سانس کھینچا۔ کیا رضوان بھائی، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، وہ بے فکر ہو کر بولی تو رضوان بھی مسکرا دیا۔ اس کا مطلب یقیناً اس کے خیالات سے وہ اب تک واقف نہیں تھا، اگر ہوتا تو یہ مہینہ کبھی آرام سے نہیں گزارتی، بلکہ پہلے دن اس کے نادر خیالات سن کر وہ اسے نوکری سے نکال چکا ہوتا۔ ہاں اگر سن لیتا تو وہ پرسکون تھی۔ میں نے تمہیں دادی کے روم کے ساتھ والے روم کا کیمرہ ٹھیک کروانے کے لیے کہا تھا نا؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جی سر، میں نے کل شام کو ٹھیک کروا دیا تھا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن سر وہ روم تو اتنا زیادہ استعمال میں نہیں ہے، تو پھر آپ نے وہاں کا کیمرہ کیوں ٹھیک کروایا؟ ڈرائیور نے نہ سمجھی سے پوچھا، کیونکہ کافی عرصے سے وہ روم کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ وہ روم دادی کے روم کے ساتھ تھا، اسی لیے آج کل وہ پریا کے استعمال میں تھا۔ جب دادی سو جاتی تھی پریا اس کمرے میں چلی جاتی تھی تاکہ دادی ڈسٹرب نہ ہوں۔ ان محترمہ کے خیالات جاننے کے لیے اس نے جل کر سوچا، تم اپنے کام سے مطلب رکھو تو بہتر ہوگا۔ اور ہاں، کیمرے کے بارے میں رضوان کو کیوں بتایا؟ تمہیں جتنا کہا جائے اتنا ہی کیا کرو، کیوں کب اس طرح کے سوالات مجھ سے مت پوچھا کرو۔ اسے سختی سے جواب دیا تو ڈرائیور ہاں میں سر ہلا کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ یہ سب کچھ جانتا تھا، پریا اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے، نوکروں کے ساتھ مل کر اس کے خلاف کیا کیا بکواس کرتی ہے، اسے سب پتہ تھا۔ پہلے اس کے پاس وقت نہیں تھا اپنی اتنی فضول باتوں کا، لیکن پریا کے ایک بار اتفاقی نادر خیالات سن کر وہ اس کی باتوں کو سننے لگا تھا۔ وہ اسے ہٹلر، بگڑا ہوا نوابزادہ، خروس، غصے کا ڈبہ، آلو کا چھلکا، آلو کا پھولا ہوا پراٹھا، کڑوی کھانسی والی سیرپ اور نہ جانے کیا کیا کہا کرتی تھی۔ اور اس کے گھر کے نوکر مزے لے کر یہ ساری بکواس سنتے تھے۔ ہر دن وہ اس کے لیے ایک نیا نام نکالتی تو نوکر محظوظ ہو کر مزے سے اس کی باتیں سننے پر دھیان دیتے، اور اس کے نادر خیالات سننے کے بعد وہ اب تک صرف اور صرف دادی کے لیے اس گھر میں تھی، کیونکہ اس کے آنے کے بعد دادی بہت خوش رہنے لگی تھی۔ رات جب دادی کے پاس بیٹھا
تو ان کی زیادہ تر باتیں پریا کے بارے میں ہی ہوا کرتی تھی۔ دادی اسے اتنا زیادہ پسند کرنے لگی تھی کہ اب وہ دادی سے دور ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دادی کی خوشی کی وجہ بن گئی تھی اور دادی کی خوشی اسی کی خوشی کے ساتھ تھی۔ دادی نے تمام ملازموں کو ان کی تنخواہ دینے کے بعد اب اسے چیک پکڑایا تو اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی جو دادی کی آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ کیا ہوا میری جان، تم پریشان کیوں ہو گئی؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے بتاؤ، وہ اس کی پریشانی دیکھ کر بے چینی سے پوچھنے لگی۔ اب تو تمام مسئلے حل ہو گئے دادی، کچھ بھی نہیں، بس جب تمام پریشانیوں کا حل مل جائے تو آنکھیں خوشی سے بھیگ جاتی ہیں۔ اسے مسکرا کر آنکھیں صاف کی۔ جب تمام پریشانیوں کا حل مل جاتا ہے تب رونا نہیں چاہیے بلکہ مسکرا کے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی پریشانیوں کے امتحان ختم ہو چکے ہیں اور آپ کی خوشیاں دے رہا ہے آپ کو چاہیے کہ ان خوشیوں کو حاصل کر کے ہر وقت خدا کا شکر ادا کرے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی تو اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ دادی نے مسکراتے ہوئے بے حد محبت سے اسے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ اللہ تمہاری زندگی میں بہت ساری آسانیاں لائے، تمہارا ہر امتحان ختم ہو جائے، ہمیشہ خوش رہو میری بچی۔ وہ تمہیں ایسے ہی ایک ہمسفر بھی دے گا جو تمہیں بے حد پیار کرے گا۔ وہ تمہارے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رکھے گا کیونکہ تم مسکراتے ہوئے بے حد پیاری لگتی ہو۔ ان کے کہنے پر وہ مسکرائی جبکہ اس کے گال بھی لال ہو گئے تھے۔ یقیناً دادی نے وہ بات کر دی تھی جو اس نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ پریا میری جان، میں تو کہتی ہوں تھوڑی دیر انتظار کر لو، رضوان آ جائے گا، اس کے بعد چلی جانا، اس کے ساتھ جا کر ہی بابا کی رپورٹس لے آنا۔ دادی نے سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں مجھے جانا ہوگا کیونکہ میں نے بابا کو بتا دیا تھا کہ میں جلدی کر آؤں گی اور بابا کی رپورٹس آج ہی لانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی تو میں اکیلی آتی جاتی رہتی ہوں۔ رضوان بھائی کا کام زیادہ ہے، مجھے لگتا ہے ان کو آنے میں اچھا خاصا وقت لگ جائے گا، میں چلی جاؤں گی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے بابا کو بتا دیا تھا کہ آج جلدی آنے کا، اب نہیں گئی تو بابا پریشان ہوں گے، وہ اپنی طبیعت بھی خراب کر لیں گے، آپ تو جانتی ہیں نا بابا بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں۔ اسے سمجھاتے ہوئے کہا اکثر رضوان اگر شام میں کسی کام میں بزی ہوتا تو وہ اکیلی چلی جاتی تھی، اس کے لیے یہ مشکل نہیں تھا، اب وہ آسانی سے سفر کر لیتی تھی، لیکن دادی اسے اکیلے نہیں جانے دیتی تھی۔ دادی کا کہنا تھا کہ ان کے لیے اتنے دور تک آتی ہے تو وہ اسے اکیلے کیسے جانے دیں گی، اسی لیے تو صبح رضوان اسے لینے کے لیے آتا تھا اور شام کو چھوڑنے بھی جاتا تھا، لیکن اب پچھلے کچھ دنوں سے وہ یہ ذمہ داری نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد دادی نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اگر آج اسے ضروری کام نہ ہوتا تو وہ اسے کبھی اکیلے نہ جانے دیتی۔ پچھلے 7-8 دنوں سے رضوان کو مسلسل ہی دامش کسی نہ کسی کام سے یا تو آفس بلا لیتا یا کسی کام سے باہر بھیج دیتا جس کی وجہ سے پریا کو روز ہی ایسے ہی آنا جانا پڑتا۔ رات کو دادی کو یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی۔ آج انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ دامش سے اس بارے میں بات ضرور بات کریں گی۔ پریا کی ایک پک اور ڈراپ کی ذمہ داری ان لوگوں سے پہلے دن سے اٹھائی تھی۔ رضوان صبح اسے وقت پر لے کر آتا تھا لیکن شام جاتے ہوئے اسے مسئلہ پیش آتا اور اب تو سردیاں آ رہی تھی، سرے شام ہی اندھیرا شروع ہو جاتا تھا، ایسے میں اکیلی جوان لڑکی اس طرح سے اکیلی جاتی اچھی تھوڑی نہ لگتی تھی۔ ویسے تو دامش کو فضول کے سر درد ہرگز پسند نہیں تھے لیکن دادی کی وجہ سے وہ ان کی یہ بات ماننی پڑی۔ وہ رضوان کو وقت پر ہی واپس بھیج دیتا تھا لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اس کے آفس کی وین خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے سارے ورکرز کو آنے جانے میں مسئلہ ہوتا اور وہ اپنے ڈرائیور سے یہ کام کروا رہا تھا۔ رضوان کو گھر بھیج کر وہ اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ آج اس کے آفس کی وین ٹھیک ہو گئی تھی تو یقیناً دادی کو بھی ناراض ہونے کا کوئی موقع نہیں ملے گا اور دادی کی لاڈلی کو بھی۔ وہ ایک ماہ سے اسے نظر انداز کر رہا تھا، اسے کوئی مطلب نہ تھا کہ اس کے گھر میں کوئی ملازمہ کام کرتی ہے۔ ہاں ایک عام سی ملازمہ دادی کی نظر میں بہت اہمیت کی حامل تھی لیکن اس کی نظر میں وہ ایک عام سی ہی ملازمہ سے زیادہ کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی۔ اسے کوئی مطلب نہ تھا کہ وہ سارا دن کیا کرتی ہے کیا نہیں، اسے صرف اور صرف اپنی دادی سے مطلب تھا جن کا وہ کافی اچھے سے خیال رکھ رہی تھی اور اس نے اس کے لیے 1 مہینے کی پیمنٹ بھی شروع کروا دی تھی۔ یہ وہ پہلی لڑکی تھی جسے وہ ناپسند نہیں کرتا تھا، اپنے گھر میں اس کا وجود اسے الجھن میں مبتلا نہیں کرتا تھا، اسے عورت ذات سے نفرت تھی اور وہ دور سے کسی لڑکی کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا تھا لیکن پریا سے اسے نفرت نہیں تھی۔ وہ اسے پسند بھی نہیں کرتا تھا لیکن نفرت کا جذبہ جو وہ آج تک عورت ذات سے محسوس کرتا آیا تھا اسے پریا سے محسوس نہیں ہوتا تھا، حالانکہ وہ اس کے خلاف اتنی بکواس کرتی تھی، سارے نوکروں کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے کیسے معصوم سی شکل بنا لیتی تھی جیسے اس سے زیادہ معصوم انسان اس دنیا میں بستا ہی نہیں۔ اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ بالکل خاموش تھا، وہ اس کے سامنے اس طرح سے ظاہر کرتا تھا جیسے وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ ہر کوئی اسے اہمیت دیتا تھا، جو بھی اسے کوئی کام کہتا وہ فوراً اسے کام کر دیتی۔ اسے یہ بات ہرگز پسند نہ تھی، اس نے پریا کو دادی کے لیے رکھا ہوا تھا تو
باقی کام کرنا اس کی ذمہ داری نہیں تھی، اور یہ بات آج وہ تمام لوگوں پر ظاہر کرنے آیا تھا۔ آج وہ جلدی گھر جانا چاہتا تھا لیکن ٹریفک میں بری طرح سے پھنس گیا۔ یہ تو اس کے ساتھ ہمیشہ سے ہی ہوتا آیا تھا، جو چیز اسے پسند نہیں ہوا کرتی تھی وہی اس کے ساتھ پیش آتی تھی، بالکل اس وقت جیسے وہ ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا۔ اسے ٹریفک سے الجھن ہوتی تھی، ہر طرف سے عجیب و غریب آوازیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں عورتوں کے سنگار کی چیزیں پکڑے ادھر سے ادھر گھوم رہے ہوتے۔ اسے ان سب چیزوں سے عجیب نفرت تھی۔ وہ یہاں سے جلدی نکلنا چاہتا تھا لیکن ٹریفک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے دور اس لڑکی پر پڑی۔ اسے پہچاننے میں سے ہرگز دیر نہ لگی تھی۔ وہ اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے اس کی طرف دیکھا تو ٹریفک کھل گیا تھا۔ اس نے گاڑی آگے لے جاتے ہوئے ٹرن کی اور اس کے سامنے آ کر روک دی۔ وہ خود بھی اسے دیکھ کر کافی حیران ہوئی تھی۔ وہ ابھی دوائیاں لے کر دکان سے نکلی تھی کہ یہ ساری دوائیاں اسے اپنے محلے کے میڈیکل اسٹور سے نہیں ملی تھی۔ ان کی قیمت بھی زیادہ تھی اور بابا کے لیے یہ بہت زیادہ اہم بھی تھی۔ وہ ہر حال میں ان میڈیسنز کو لینا چاہتی تھی اور بابا کی رپورٹس بھی لینی تھی۔ بابا کی صحت پر تو وہ اس وقت بالکل رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی دوائی چھوڑنے سے پہلے وہ کبھی بھی اس کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی، اور وہ میڈیکل اسٹور سے نکل کر کسی ٹیکسی رکشے کی تلاش میں تھی جب اچانک گاڑی اس کے سامنے آ رکی۔ گاڑی میں بیٹھو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی، تھینک یو سو مچ، پریا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے بھی کسی لڑکے کے ساتھ گاڑی میں کبھی نہیں بیٹھی تھی اور نہ ہی کبھی ایسی آفر وہ قبول کرتی تھی۔ رضوان کے علاوہ اس نے کبھی بھی اکیلے کسی کے ساتھ سفر نہیں کیا تھا اور رضوان پر پورا اعتبار تھا۔ بے اعتباری تو دانش پر بھی نہیں تھی، لیکن وہ اس کا باس تھا۔ اپنا اور میرا وقت برباد مت کرو، آ کر گاڑی میں بیٹھو، اسے سخت الفاظ میں کہا۔ سر، میں نے کہا نا میں چلی جاؤں گی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے اپنا وقت برباد مت کرو، اس نے بہت مؤدبانہ انداز میں کہا تھا کہ اسے اس کی مدد کی ضرورت نہیں۔ دیکھو لڑکی، تم میرے 3 منٹ برباد کر چکی ہو، اب میں دوبارہ نہیں کہوں گا، اس نے بے حد سخت انداز میں کہا۔ پریا کو ڈر تھا کہ کہیں پریا کے انکار پر اس کی انا نہ جاگ جائے اور وہ اپنی انا کی تسکین کی خاطر اسے نوکری سے نکال دے، اسی لیے جلدی سے اس کی گاڑی میں آ بیٹھی۔ دانش نے گاڑی ٹریفک سے نکالتے ہوئے کم رش والی روڈ پر لائی۔ رضوان تمہیں گھر چھوڑنے جاتا ہے نا، تو پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آج رضوان نے تمہیں گھر نہیں چھوڑا؟ روڈ پر گاڑی لاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ سر، دراصل آپ شام کو رضوان بھائی کو آفس بلا لیتے ہیں تو ان کے لیے واپس آتے بہت وقت لگ جاتا ہے، مجھے گھر جانا ہوتا ہے، بابا کو میڈیسن دینی ہوتی ہے، اس لیے میں جلدی آ جاتی ہوں۔ میرا مطلب ہے میں دادی کے سارے کام کر کے آتی ہوں۔ انہیں کھانا کھلا کر میڈیسن دے کر اسے تفصیل سے بتایا۔ دانش نے صرف ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ یہ بات تو وہ خود بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ وہ دادی کا بہت اچھا خیال رکھتی ہے اور ان کے معاملے میں کوئی بھی لاپرواہی نہیں کرتی۔ تمہارا گھر کس طرف ہے؟ اس نے 2 روڈ سامنے آتے دیکھ کر پوچھا تو پریا نے فوراً اپنے گھر کی جانب اشارہ کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک محلے نما جگہ میں داخل ہوئے اور یہ جگہ دانش کو ہرگز پسند نہیں آئی تھی۔ تم یہاں رہتی ہو؟ اس جگہ کو دیکھتے ہوئے وہ پوچھنے لگا۔ پریا نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی سر، یہی میرا گھر ہے، آپ اندر آئے نا۔ گاڑی روکنے پر اس نے اسے اندر بلانا چاہا۔ نہیں، مجھے نہیں آنا، اس جگہ پہ تم جاؤ۔ ویسے یہ تمہارا گھر اپنا ہے؟ اسے چھوٹے سے مکان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، یہ میرا اپنا گھر نہیں ہے، ہم یہاں کرائے پر رہتے ہیں بہت عرصے سے۔ آپ اندر آتے تو بابا کو بھی اچھا لگتا۔ اس نے ایک پھر کوشش کی تھی مہمان نوازی کرنے کی۔ تم کسی اچھی جگہ پر کرائے پر رہ سکتی ہو، خیر صبح وقت پر آ جانا، میں رضوان کو بھیج دوں گا۔ وہ ایک نظر پھر سے اس جگہ پر ڈالتا نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے اپنی گاڑی نکال چکا تھا۔ دانش کو یہ جگہ بالکل پسند نہیں آئی تھی اور اس سے زیادہ بری بات اسے یہ لگی تھی کہ پریا یہاں پر رہتی تھی، اتنی گندی اور تنگ جگہ پر۔ اسے سوچ کر ہی کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ جگہ اس کے گھر سے بے حد دور تھی۔ پریا کو آتے جاتے کافی مسئلہ پیش آتا تھا۔ وہ اس کے گھر کے اندر انیکسی میں بھی تو رہ سکتی تھی، وہاں پر اتنی زیادہ جگہ تھی۔ یہ کون سا اس کا اپنا گھر تھا جسے چھوڑنے میں اسے برا لگتا ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج ہی دادی سے اس بارے میں بات کرے گا۔ یہ جگہ رہنے کے لائق ہرگز نہیں تھی۔ اس کی دادی کی کیئر ٹیکر اتنی گندی جگہ پر رہتی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے آج ہی دادی سے بات کرنی تھی، وہ وہاں اس کے بابا کی بھی پریشانی کا حل نکل سکتا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جسے دیکھا تھا وہ دانش ہی تھا یا کوئی اور۔ گاڑی تو دانش کی ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ دانش کے ساتھ کسی لڑکی کو بیٹھے دیکھنا اس کے لیے جھٹکا ضرور تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اسے لگا کہ اس نے اسے کہیں پر دیکھا ہوا ہے، لیکن کہاں؟ وقتی طور پر اسے یاد نہ آیا، لیکن بعد میں اپنے دماغ پر زور ڈال کر اس کو وہ لڑکی یاد آ گئی تھی۔ اس کی لڑکی کلاس فیلو تھی جو اسکالرشپ حاصل کر کے اس کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکی تھی، لیکن یہ لڑکی دانش کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ مطلب دانش کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا؟
دامش شاہ جو لڑکیوں سے نفرت کرتا تھا، اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر کیوں گھوم رہا تھا؟ اس کی گاڑی میں کسی لڑکی کا ہونا آخر کس طرف اشارہ کر رہا تھا؟ اس لڑکی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا؟ دامش اس طرح سے کسی لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گھوم سکتا، تو یقیناً اس لڑکی کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ اس کے سرکل میں دور دور تک کوئی لڑکی کام نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس کے آفس میں اور نہ ہی گھر میں کوئی فیمیل ملازمہ تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ لڑکی کو وہ اپنے ساتھ لے کر گھوم رہا ہے، یقیناً اس کے لیے بہت عزیز ہے۔ لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ کیا دامش کو وہی لڑکی نظر آئی تھی؟ مطلب اتنی لو کلاس، اتنا گرا ہوا اسٹینڈرڈ، اتنی غریب غربا بہن جی ٹائپ لڑکی دامش کی پسند نہیں ہو سکتی تھی؟ ہو سکتا تھا اس کے ساتھ دامش کی دوسری طرح کے تعلقات ہوں، لیکن وہ لڑکی ایسی لگتی تو نہیں تھی۔ یونیورسٹی میں تو بی بی نیک پروین بن کر گھومتی تھی، اور یہاں دامش کے ساتھ کس طرح سے آرام سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ڈرائیونگ کے مزے لوٹ رہی تھی۔ کچھ نہ کچھ تو ضرور تھا، نہ دامش اس طرح سے کسی لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر گھوم سکتا تھا۔ مجھے آج ہی پتہ کرنا ہوگا دامش پریا کو اپنے ساتھ لے کر کہاں جا رہا تھا اور اسے کیسے جانتا ہے۔ مجھے سب کچھ پتہ کرنا ہوگا۔ تم نے میری ذات سوالیہ نشان بنا دی دامشا۔ میں تمہارے اس سیکرٹ افیئر کو دنیا کے سامنے بریکنگ نیوز بنا دوں گی، اس کے لیے بے شک کوئی بدنام ہو یا کوئی جان سے جائے، آئی ریئلی ڈونٹ کیئر، لیکن اپنی توہین کا بدلہ میں تم سے لے کر رہوں گی۔ پتہ نہیں اس پریا بی بی کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں، لیکن یہ پریا بی بی میرے بہت کام آ سکتی ہے۔ میری گیم میں یہ لڑکی میرے لیے کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے سب کچھ پتہ لگانا ہوگا۔ اسے کچھ سوچتے ہوئے فیصلہ کیا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں دادی؟ اسے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی تو دادی نے مسکرا کر اسے اندر آنے کی اجازت دی اور وہ ان کے پاس آ کر بیٹھا۔ دادی، میں آپ سے آپ کی ملازمہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں نے اسے بازار میں دیکھا تو سوچا اسے لفٹ دے دوں۔ میں اسے جس جگہ پر چھوڑنے کے لیے گیا تھا وہ کافی گندی سی تھی، مجھے اس کا وہاں رہنا مناسب نہیں لگا، اور اوپر سے یہاں آنے جانے میں بھی کافی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ گاڑی کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں، اور گاڑی ہو بھی تو وہ میڈم رضوان کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں آتی جاتی، تو میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ اس کے لیے آسانی کر دوں۔ میرا مطلب ہے آپ اسے انیکسی والے 3 کمرے کیوں نہیں دے دیتی؟ وہاں بھی تو وہ کرائے پر رہتی ہی ہے نا، اس سے اس کے آنے جانے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، رضوان کے کاموں میں بھی کمی آ جائے گی، بیچارہ اتنا دور جاتا ہے صبح صبح اور پھر شام کو بھی کافی تھک جاتا ہے۔ اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ اسے انیکسی ہی دے دیتے ہیں، ویسے بھی حالی ہے تو آپ اپنی اس ملازمہ کو وہاں رکھ لیں۔ اسے سیدھی سی بات کی تھی جو دادی کے دل کو لگی۔ دامش، تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، وہ کوئی ملازمہ نہیں بلکہ وہ میرا خیال رکھتی ہے، میرے لیے اس گھر میں آتی ہے، میرے لیے بہت عزیز ہے، تم اسے بار بار ملازمہ مت کہو۔ دادی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو اس نے سر جھٹکا۔ دادی، جو پیسے کے لیے کام کرتے ہیں وہ ملازم ہی ہوتے ہیں، اور اسے بھی آپ کا خیال رکھنے کے لیے پوری قیمت ادا کی جاتی ہے، آپ اسے زیادہ سر نہ چڑھایا کریں۔ خیر آپ بتائیں کیا کہتی ہیں آپ اس بارے میں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے جواب دیتا واپس اس موضوع پر آ گیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میرے لیے تو یہ خوشی کی بات ہوگی کہ وہ میرے پاس رہے گی، وہ اس سے بھی زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ ایک تو یہ جگہ شہر کے بیچوں بیچ ہے، ڈاکٹر بھی یہاں قریب ہیں، اس کے بابا کا علاج بھی آسانی سے ہو جائے گا، اور ہر وقت جو ٹینشن اس کے سر پر سوار رہتی ہے اپنے بابا کو لے کر وہ بھی حل ہو جائے گی۔ میں کل ہی اس سے اس بارے میں بات کروں گی، یقیناً اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، دادی نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ اس سے بات کر لیجئے گا، میں بھی اسی سلسلے میں آیا تھا۔ آج اسے اس کے گھر چھوڑنے گیا تو مجھے وہ جگہ کافی زیادہ گندی لگی، کم از کم میرے گھر کی ملازمہ تو اس جگہ پہ نہیں رہ سکتی، اسی لیے آپ سے اس بارے میں بات کرنے کے لیے یہاں آ گیا۔ وہ کمرے سے نکلتے ہوئے بولا۔ دادی، پتہ نہیں پریا کو لے کر کون کون سے خواب سجا رہی تھی، جبکہ دامش کی نظر میں وہ صرف ایک ملازمہ سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے اپنے گھر کے مکان مالک کو کرایہ دے دیا، تم نے اپنے گھر کے مکان مالک کو کرایہ دے دیا، اب تنگ تو نہیں کرتا کیا نا اس نے؟ وہ دادی کے پاس بیٹھے ہوئی تھی جب دادی نے سوال کیا۔ دادی، کل شام کو ہی دے دیا تھا، وہ بھی خوش ہو گئے کہ ایک ساتھ انہیں 3 مہینوں کا کرایہ مل گیا، اب انشاءاللہ ساتھ ہی دیتی رہا کروں گی۔ بہت مسئلہ ہوتا ہے پہلے، اب تو اللہ کے فضل و کرم سے اچھی نوکری لگ گئی ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اب انہیں بھی ٹائم ٹو ٹائم کرایہ مل جایا کرے گا، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اپنا کوئی بھی مسئلہ ان سے شیئر کرتے ہوئے اسے بے حد اچھا لگتا تھا، وہ اس کے ہر مسئلے کو ایسے سنتے تھے جیسے ان کا اپنا مسئلہ ہو۔ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، ویسے تمہارے مسئلے کا حل نکل آیا ہے، لیکن میں نے بھی تمہارے اس مسئلے کا ایک حل نکالا ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو میں تمہیں بتاؤں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیوں نہیں دادی، ضرور بتائیں، آپ نے میرے مسئلے کا کیا حل نکالا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے گھر کے اندر ایک انیکسی ہے جو کافی مدت سے خالی پڑی ہے، وہاں کوئی بھی نہیں رہتا، اگر تم مناسب سمجھو تو اپنے بابا کو لے کر اس انیکسی میں شفٹ ہو جاؤ۔ تمہارے بابا بیمار انسان ہیں، خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتے، ان کے پاس ہر وقت کسی نہ کسی کا ہونا ضروری ہے،
کینسر پیشنٹ کے لیے زندگی بیحد مشکل ہو جاتی ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم یہیں پر شفٹ ہو جاؤ، کیونکہ سارا دن تم یہاں پہ رہتے ہو، تمہارے لیے کافی مشکل ہوتی ہوگی، اور میں بھی تمہارے پاپا کے لیے بیحد پریشان دیکھتی ہوں، اسی لیے سوچا کہ تمہارے لیے آسانی کر دوں۔ اگر تم اپنے بابا کو یہاں پر لے آؤ گی تو تمہاری ٹینشن میں بھی کمی آ جائے گی۔ یہ 3 کمرے کا چھوٹا سا مکان ہے جو ہمارے حویلی کا حصہ ہے، یہ ہم نے اس وقت ہمارے ملازموں کے لیے بنوایا تھا۔ تم اس گھر کی ملازمہ ہرگز نہیں ہو، بلکہ میری بیٹی ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی ہمیشہ میرے پاس رہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو یہیں آ جانا، تمہارے کرائے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور تمہاری ٹینشن بھی کم ہو جائے گی، دادی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہ واقعی اس کے لیے بہت بڑی آسانی تھی جو دادی نے اس کا بھلا سوچتے ہوئے سوچی تھی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اس کی ساری ٹینشن ختم ہو جاتی۔ دادی میں آپ کو ابھی کچھ نہیں بتا سکتی، پہلے پاپا سے بات کروں گی، لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر پاپا کو مناسب لگے تو ٹھیک ہے۔ اس نے فوراً حامی نہیں بھری تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس کے بابا کیا فیصلہ کریں گے، پتہ نہیں تھا کہ کیا فیصلہ کریں گے۔ سارا دن اس کے دماغ میں یہی بات گھومتی رہی، اگر ایسا ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس نے آتے ہی سب سے پہلے بابا کو اس بارے میں بتایا تھا۔ بیٹا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم یہاں کافی عرصے سے رہ رہے لوگ ہمیں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور بہت اچھے تعلقات ہیں ہمارے یہاں پر۔ یوں اچانک چھوڑ کر چلے جانا عجیب لگتا ہے۔ بابا شاید اپنا محلہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہاں پریا کو نوکری کرتے ہوئے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں بابا، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ اس میں ہمارا کتنا زیادہ فائدہ ہے۔ آپ کا علاج آسانی سے ہوگا، 24 گھنٹے آپ میرے سامنے رہیں گے تو مجھے پرابلم بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی ٹینشن ہوگی۔ وہاں ہر وقت یہ سوچنے کے بعد پتہ نہیں آپ نے کھانا کھایا یا نہیں، دوائی لی یا نہیں، مجھے ٹینشن تو نہیں ہوگی نا۔ وہاں جب چاہے آ سکتی ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے، جو اتنی دور رہ کر میرے لیے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ پلیز بابا مان جائیں نا، یہ میری ہر ٹینشن دور کر دے گا۔ آپ ہر وقت میرے سامنے ہوں گے تو میں اور بھی آسانی سے آپ کا خیال رکھ سکوں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے آسان رہے گا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بابا نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا تو خوشی سے اس کا چہرہ کھل گیا۔ تھینک یو سو مچ بابا، میں جانتی تھی آپ اپنا محلہ نہیں چھوڑ کر جانا چاہتے، لیکن ہمارے لیے بہت ضروریات زندگی کے لیے ہمیں یہ قدم اٹھانا ہوگا۔ میں جانتی ہوں اپنی جگہ چھوڑ کر جانا بہت برا لگتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہی مناسب رہے گا، اس نے بابا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو بابا نے صرف ہاں میں سر ہلا کر مسکرا دیا۔ انہیں اپنی بیٹی کی خوشی سے زیادہ عزیز اور کچھ نہیں تھا، اور وہ اس کے لیے آسانی کرنا چاہتے تھے، نہ کہ اس کی مشکلات میں اضافہ۔ پہلے ہی ان کی بیٹی ان کے لیے بہت ساری تکلیفیں اٹھا رہی تھی، ان کی بیٹی نے ان کے لیے بہت دکھ دیکھے تھے، اور ان کی بیٹی کی کامیابی کے دن آئے تھے۔ جب سے اس کی نوکری لگی تھی وہ بہت خوش رہنے لگی تھی، کیونکہ اس نوکری سے اس کی ساری مشکلات آسانی میں بدل چکی تھی۔ ان کی بیٹی ہر وقت ہنستی مسکراتی تھی، وہ اس کی خوشی دیکھتے ہوئے ان کی طبیعت پر بھی بہت اچھا اثر ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر بھی ان کی کنڈیشن سے بے حد خوش تھے، وہ ٹائم پر دوائیاں لے رہے تھے، لیکن جانتے تھے کہ اس کے باوجود بھی ان کی بیٹی ان کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتی ہے، ہر وقت اس کی سوچ وہی سوار رہتے ہیں، اسی لیے وہ اس کی آسانی کے لیے محلہ چھوڑنے کو تیار ہو گئے تھے۔ تقریباً 1 ہفتے میں شفٹنگ ہو چکی تھی، اس کا تمام سامان بے حد محدود تھا۔ پرانا کوئی بھی سامان اپنے ساتھ لے کر نہیں آئی تھی، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی سامان رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، فرنیچر وغیرہ سب کچھ پہلے ہی موجود تھا، بلکہ یہاں ان کی سوچ سے زیادہ آسانیاں تھیں ان کے لیے۔ یہ 3 بہت بڑے بڑے کمرے تھے، یہاں ضروریات زندگی کے لیے ہر چیز موجود تھی۔ یہ دیکھنے میں کہیں سے بھی نوکروں کا گھر نہیں لگتا تھا، بلکہ اسے دیکھ کر تو 5 اسٹار ہوٹل کا گمان ہوتا تھا۔ یہ حویلی کا پچھلا حصہ تھا، جہاں 3 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا مکان بنایا گیا تھا، جسے وہ لوگ انیکسی کا نام دے چکے تھے۔ 15 سال پہلے ان کا ایک بہت ہی عزیز نوکر اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر رہتا تھا۔ کچھ عرصے میں نوکر اور ان کی بیوی کا انتقال ہوا تو ان کے بچے بھی یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، جس کے بعد یہ حال ہی تھا۔ انہیں یہاں پر رہنے لائق کوئی بھی نہیں لگا تو انہوں نے یہ کسی کو بھی نہ دیا اور خود ہی اس کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس کا ڈیزائن بالکل حویلی کی ڈیزائن جیسا تھا۔ دادی نے تو 2-3 بار سوچا بھی تھا کہ وہ پریا کو یہاں رہنے کی آفر کریں گے، لیکن پھر یہ سوچے کہ دانش کو کہیں برا نہ لگ جائے، انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ لیکن پھر دانش نے خود ہی ان سے یہ بات کی تو وہ بہت خوش ہو گئے۔ وہ ان کی مرضی کے مطابق پریا یہاں رہنے آ چکی تھی۔ پریا کے والد ایک سیدھے سادے سے انسان تھے۔ دادی کی طبیعت اب پہلے سے بہتر تھی، اس لیے انہیں نیچے والے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ کہیں بھی ویل چیئر پر آتی جاتی تھی۔ وہ خود پریا کے والد سے ملنے آئی تھی، ان سے مل کر وہ انہیں بہت خوشی ہوئی تھی۔ ان کی زبان پریا کی تعریفیں کرتے نہ رکی تھی، جبکہ دانش نے ہمیشہ کی طرح ناک اونچی ہی رکھی تھی۔ اس نے ان کی طرف پلٹ کر دیکھا بھی نہ تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہاں کوئی رہتا ہے کہ نہیں رہتا، اس سے کوئی لینا دینا نہ تھا، اس کی بلا سے کوئی آئے یا جائے۔
دادی سے ملنے کے لیے اکثر لوگ کافی زیادہ آتے رہتے تھے۔ اگر اس گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی تو وہ صرف جہانگیر شاہ تھے، جن کے نام سے بھی دانش کو نفرت تھی۔ پریا سمیت وہ سب لوگوں کو سختی سے انہیں دادی سے ملوانے سے منع کر چکا تھا۔ وہ ایک بار غلطی کرنے کے بعد پریا نے بھی دوبارہ ایسی غلطی نہیں کی تھی۔ دادی نے ایک بار تو بچا لیا تھا، لیکن بار بار بچانا بےحد مشکل تھا، اسی لیے پریا اب خود ہی احتیاط کرتی تھی، اور اب تو احتیاط اور بھی زیادہ ضروری ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی مشکل زندگی آسان ہو چکی تھی، جس پر وہ کسی بھی قسم کا رسک نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ وہ کوئی غلطی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی جس پر دانش کو غصہ آئے۔ وہ دن میں 5 چکر لگاتی تھی بابا کے پاس، اور کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، بلکہ دادی تو خود کہتی تھی کہ جاؤ اپنے بابا کو دیکھاؤ، اور دادی کے ساتھ بھی اسے زیادہ وقت گزارنے کو مل جاتا۔ اب تو اتوار کے دن بھی وہ زیادہ وقت دادی کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ تم نے پتہ لگایا؟ اس نے فون اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ جی میڈم، میں نے پتہ لگایا، لیکن آپ کو غلط انفارمیشن ملی ہے۔ دانش صاحب کا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے جسے دیکھا ہے وہ کوئی اور نہیں۔ دانش صاحب تو کسی بھی لڑکی سے ملنا یا اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ آفس میں کوئی لڑکی کام نہیں کرتی، اور نہ ہی سر نے کسی لڑکی سے کوئی ڈیل کی ہے۔ میں نے سر پر پوری نظر رکھی ہے، ایک ہفتے میں دن رات میں انہیں فالو کر رہا ہوں، لیکن یہاں کوئی لڑکی آتی جاتی نہیں ہے، اور نہ ہی سر کسی کلب میں کسی لڑکی سے ملاقات کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ عیاش طبیعت کے مالک ہرگز نہیں ہیں۔ آپ کو جس نے بھی یہ خبر دی ہے بالکل جھوٹی دی ہے۔ سر کا تو کسی لڑکی سے کوئی افیئر نہیں ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہے تھے؟ سر تو کسی لڑکی کا وجود تک آفس میں برداشت نہیں کرتے۔ اس کے آفس کا ایک ورکر مہرش کو ساری انفارمیشن دیتے ہوئے بولا، او یو شٹ اپ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس لڑکی کے ساتھ جاتے دیکھا ہے۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں لے کر کہیں جا رہا تھا۔ کسی کی دی ہوئی انفارمیشن پر یقین نہیں کرتی میں، سمجھے؟ وہ غصے سے بول دی، اور اسے جھوٹا کہہ رہا تھا، اور یہ بات مہرش کو بالکل برداشت نہیں تھی، کیونکہ یہ سب کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مجھے خود پر یقین ہے، کسی اور پر نہیں۔ میں تمہیں 1 ہفتے کا وقت دے رہی ہوں، 1 ہفتے کے اندر مجھے ساری انفارمیشن چاہیے، اور اگر تم نے مجھے انفارمیشن لا کر نہیں دی تو اپنی نوکری سے تو تم ہاتھ دھو گئے ہی، لیکن اس کے بعد کہیں اور نوکری تمہیں ملے گی نہیں ملے گی، یاد رکھنا، اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ میڈم، میں پوری کوشش کروں گا انفارمیشن نکالنے کی، یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا میں آج سے ساری معلومات نکالتا ہوں، اور یقین دلاتے ہوئے کہنے لگا تو مہرش نے غصے سے فون بند کر دیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ جہانگیر صاحب نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کمرے میں داخل ہو۔ میں تمہاری دادی سے ملنے جا رہا ہوں، سوچا تمہیں بھی اپنے ساتھ لے چلوں۔ چلو آؤ مل کر چلتے ہیں۔ تمہاری دادی کی خیر و خیریت پوچھنے کے لیے سنا ہے کہ اب وہ پہلے سے کافی بہتر ہیں۔ جہانگیر صاحب نے اسے کمرے سے آنے کی وجہ بتائی تھی۔ وہ 1 ہفتہ پہلے پیرس سے واپس آئی تھی، اس کی سہیلی کو اس کی ضرورت تھی، اور پچھلے 1 مہینے سے وہ اسی کے ساتھ تھی۔ اسے کبھی نہیں لگا تھا کہ اس کے بابا اس کے گھر آتے ہی سے ایک بار پھر سے دادی نامی بڑھیا سے ملوانے کی ضد لے کر بیٹھیں گے۔ وہ کل سے مسلسل ان سے ایک ہی بات کہہ رہے تھے، جو اس کا موڈ خراب کرنے کا سبب بنی تھی۔ بابا، میں آپ کو بتا چکی ہوں، میں ان کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ وہ مجھے اپنی پوتی نہیں مانتی، تو آپ مجھے زبردستی ان کی پوتی کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ آج وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ اپنی پچھلی بےعزتی کو وہ ہرگز نہیں بھولی تھی۔ ان کا بیٹا ان کی ناجائز اولاد کہتا تھا، اور ان کی دادی کے اشارات بھی کچھ ایسے ہی تھے، تو وہ انہیں زبردستی ان لوگوں میں کیوں لے کر جانا چاہتے تھے؟ اسے اپنے باپ کی ضد پر غصہ آ رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم میری بیٹی ہو اور یہی حقیقت ہے۔ تم نیچے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور اس بار کوئی بہانہ مت کرنا، میں تمہیں ہر حال میں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تم ان کی پوتی ہو، تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ تم بھی ان کی خیر و خیریت دریافت کرو۔ وعدہ کرتا ہوں واپسی پر ہم دونوں شاپنگ پر چلیں گے، اور پھر ایک اچھا سا لنچ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کروں گا۔ آج کی شام بھی آپ کے نام۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے خوش کرتے ہوئے بولے تو بابا کے چہرے کی مسکراہٹ کے ہاتھ اس نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا، جبکہ ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنے بابا سے اسے بےحد محبت تھی۔ اس کے سر ہلانے پر وہ خوش ہو گئے تھے۔ دانش کو لگ رہا تھا کہ انہیں دولت کی لالچ ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ہاں، یہ حقیقت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی خاندانی جائیداد میں سے کچھ حصہ مہرش کو بھی ملے، کیونکہ ایسا ہونے سے ان کی بیٹی پر لگا داغ دھل سکتا تھا۔ جب یہ بات سامنے آ جاتی کہ ان کی خاندانی جائیداد کا حصہ مہرش کے نام ہے، تو مہرش کی جو بدنامی ہوئی تھی کہ وہ ناجائز ہے، اس خاندان کا نام لگا کر دھو بھی سکتے تھے۔ ہر نیوز چینل، ہر نیوز پیپر پر بات ظاہر ہو چکی تھی کہ اس کو خاندانی جائیداد کا حصہ ملا ہے۔ انہیں کوئی زیادہ حصہ نہیں چاہیے تھا، وہ بس خاندانی جائیداد میں سے مہرش کو صرف 5-10% کا مالک بنانا چاہتے تھے، اور ایسا کرنے کے لیے دادی کے دل میں مہرش کے لیے محبت ڈالنا بہت ضروری تھا، جو کہ بےحد مشکل تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائڈ کو دے اجازت، اور دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔